آج اسٹیپ بائی اسٹیپ حج ٹریننگ پارٹ 12 ہے۔ اب ہم حج کے 5 دنوں کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، تو اس لیے ویڈیو پورا دیکھیے گا اور ایک ایک اسٹیپ جو میں آپ کو بتاتا چلوں میں ترتیب سے بتاؤں گا، ادھر سے ایک دم نہیں، ترتیب سے بتا دوں گا، تو آپ پورا دیکھیے گا۔ سب سے پہلے عزیزیہ چھوڑنے سے پہلے مینا کے لیے، جب آپ مینا کے لیے نکلیں تو عزیزیہ چھوڑنے سے پہلے وہ کون سے 5 کام ہیں جو آپ کو بھولنا نہیں ہے، غور سے سنیے گا۔ اسی میں ہم بات کریں گے کہ عزیزیہ سے مینا جانے کا طریقہ کیا ہے اور آپ کو کن چیزوں کی احتیاط کرنی پڑے گی۔ پھر اسی میں ہم بات کریں گے کہ مینا میں آپ کو قیام کے دوران کن کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہے اور کون کون سے کام آپ کو مینا میں کرنے ہیں۔ پھر حج کے پہلے دن کے بارے میں ہم بات کریں گے ترتیب وائز، یعنی کہ ترتیب کے حساب سے پہلے حج کے دن یعنی فرسٹ ڈے آف حج میں آپ کو کیا کیا کام انجام دینے ہیں اور ان کی ترتیب کیا ہونی چاہیے۔ پھر اسی ویڈیو میں لاسٹ میں ہم بات کریں گے کہ آج تک کا ہندوستان اور پوری دنیا کے حاجیوں کا کیا لیٹسٹ اپڈیٹ ہے۔ تو میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں ویڈیو پورا دیکھیے گا اور ایک ایک چیز کو غور سے سنیے گا، اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو بار بار ویڈیو دیکھ کر اس کو سمجھیے گا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ویڈیوز ہیں جو آپ 4-5 آنے والی ہیں، اس لیے ایک ایک ویڈیو بڑے سنبھال کے دیکھیے گا۔ چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ مینا جانے سے پہلے یعنی عزیزیہ چھوڑنے سے پہلے آپ کو مینا کے لیے کیا کیا 5 کام کرنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، پراپر طریقے سے اپنا، جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ پیکنگ کیسے کرنی ہے آپ کو حج کے 5 دن کے لیے، اپنا پراپر بیگ چیک کر لیں اور آپ نے جو سامان ہے اپنے کمرے میں اس کو صحیح سے لاک کیا ہے یا نہیں کیا ہے، یہ پراپر طریقے سے چیک کر لیں، اور یہ دیکھ لیں کہ تکیے کے نیچے یا بستر کے نیچے یا اور کہیں آپ کا کوئی پیسہ یا اور کوئی سامان رکھا تو نہیں ہے، چیک کر لیں اچھی طریقے سے۔ نمبر 2، اپنے سامان کو آپ پراپر طریقے سے اپنے کمرے میں رکھ کر جائیں، کسی دوسرے کے کمرے میں نہ رکھیں، اپنے ہی کمرے میں رکھیں اور صحیح سے لاک کر دیں، جیسے میں نے ابھی بتایا۔ اگر آپ نے کھجور مدینہ سے خریدی ہیں یا مکہ سے خریدی ہیں اور وہ پیکٹ بنے ہوئے ہیں تو برائے مہربانی ان پیکٹ کو کھول کے ان کی پالیتھین جو اندر ہوتی ہے اس کو کھول دیجیے تاکہ ہوا لگ سکے۔ کمرہ چھوڑنے سے پہلے تمام سوئچ کو، تمام لائٹس کو آف کر دیجیے، اے سی بند کر دیجیے، پنکھا بند کر دیجیے، ٹوائلٹس کی لائٹ اور ایگزاسٹ فین بند کر دیجیے۔ اپنے کمرے کی چابی کو آپ نیچے ریسیپشن پہ حارث کو لے کر جائیں گے۔ ایسا نہ کریں کہ حاجی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور پھر بلڈنگ میں کوئی بات ہو جاتی ہے تو پھر تالے توڑنے پڑتے ہیں، اس لیے یہ حارث کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جب آپ حاجی لوگ چلے جائیں گے مینا تو آپ کی بلڈنگ کو لاک کر دیا جائے گا، اس کی الیکٹریسٹی سپلائی بند کر دی جائے گی، تو اس لیے تمام چابیاں اپنے کمرے کی آپ نیچے ریسیپشن پہ رکھ کے جائیں۔ تو یہ وہ تھیں 5 چیزیں جو آپ کو ذہن میں رکھنی ہیں۔ اب دیکھیے مینا موو کرنے کا یا مینا کو جانے کا طریقہ کیا ہے۔ 178، تو دیکھیے سعودی گورنمنٹ یہ کرتی ہے کہ مکتب کے حساب سے ٹائمنگ الگ الگ کر دیتی ہے۔ سپوز آپ کا مکتب نمبر ہے 17، تو آپ کے مکتب کو منسٹری آف سعودی عرب حج اینڈ عمرہ نے کیا ٹائمنگ الاٹ کیے ہیں مینا لے جانے کے لیے، مکتب والے اس ٹائمنگ کو فالو کریں گے۔ اب وہ جام کی وجہ سے لیٹ ہو جائے وہ دوسری بات ہے، لیکن وہ وہی فالو کریں گے۔ تو آپ ان سے بحث مت کیجیے گا کہ ہمیں 8 ذی الحج کو ہی مینا جانا ہے، کیونکہ 7 ذی الحج عصر کے بعد سے حاجیوں کا مینا میں جانا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اب آپ کا کب نمبر آتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی بلڈنگ پر 1 یا 2 دن پہلے مولم کے لوگ ایک نوٹس لگا گئے ہوں گے کہ آپ کے حاجی کس وقت عزیزیہ سے مینا جائیں گے، وہ آپ کو ٹائم فالو کرنا ہے، یا تو عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد 7 ذی الحج کو جانا ہے، یا لیٹ نائٹ جانا ہے، یا فجر کے بعد 8 ذی الحج کو جانا ہے۔ تو یہ ٹائمنگ آپ کو معلوم ہو چکے ہیں۔ اب آپ اپنے اپنے کمرے پر رہیں اور غسل کر کے تیار رہیں، احرام نہ باندھیں اور ابھی آرام کریں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر وہ عشاء کا ٹائم دے گئے ہیں تو 1-1.5 گھنٹہ تو لیٹ آئیں گے ہی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 10 گھنٹے لیٹ آتے ہیں، کیونکہ جام کی وجہ سے ٹریفک بہت ہوتا ہے، پورے حاجیوں کا موومنٹ مینا کی طرف ہوتا ہے، تو اس لیے جام لگتا ہے، اور سبھی حاجیوں کو بس سے ہی جانا ہے مینا۔ ابھی فی الحال سب کو بس سے ہی جانا ہے، وہاں سے پھر پتہ ہے آپ کو کہ آپ میٹرو سے
حج کریں گے یا بس سے کریں گے، پھر وہاں سے وہ الگ الگ ہو جاتے ہیں. لیکن عزیزیہ سے یا مکہ کے دوسرے حصوں سے حاجیوں کو بس ہی لے کے جاتی ہے مینا، اور کوئی راستہ نہیں ہے. جب مولم کے لوگ آئیں گے، بسز کھڑی ہو جائیں گی، تو وہ ہر فلور پر آئیں گے، حج مینا 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 مینا، زور زور سے بولیں گے رات میں یا دن میں، مینا مینا مینا، اور ایسے شو کریں گے کہ ان کو بہت جلدی ہے، جلدی چلو جلدی چلو. آپ آرام سے کریے گا، آپ احرام باندھیے گا، 2 رکعت نفل احرام پڑھیے گا، اور خوب اچھے سے دعا کریے گا کہ میں حج کے یہ دعا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اللہ اس کو قبول فرما رہے. ایک ایک قدم پر اس میں آسانیاں پیدا کر دے، اور اپنی بارگاہ میں جو بھی میں عبادت کروں اس حج کے دوران اس کو قبول فرما لے اور میرے حج کو آسان کر دے. اور پھر آپ کو 3 بار زور سے تلبیہ پڑھنا ہے مرد حضرات کو، اور لیڈیز کو ہلکے ہلکے تلبیہ پڑھنا ہے. اور پھر اب آپ کو تلبیہ میں ہی مشغول رہنا ہے. اب آپ کی پرسنل باتیں ختم، اب آپ کو تلبیہ ہی پڑھنا ہے. تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ اپنا ہینڈ بیگ اٹھائیں، لاک کریں، اور نیچے چابی رکھ کر بسز میں بیٹھ جائیں. اب دیکھیں یہاں آپ ایک بہت اہم سفر کے لیے نکل رہے ہیں. یہ زندگی کا سب سے بہترین سفر ہے، اور یہ آپ کی زندگی کے سب سے قیمتی دن ہیں. ان کو ضائع مت ہونے دیجیے گا، اور دعا کیجیے کہ یہ دن آپ کو بار بار نصیب فرمائے اور تمام مسلمانوں کو بار بار نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. یہ زندگی کے سب سے اہم دن ہے آپ کی. میں بار بار اس پہ زور دے رہا ہوں کہ یہ دن نصیب والوں کو ہی نصیب ہوتے ہیں. آپ بہت نصیب والے ہیں کہ آپ اللہ کے مہمان بنے ہوئے ہیں، اللہ آپ کی میزبانی کر رہا ہے. تو ان دنوں کو ضائع مت ہونے دیجیے گا، میری آپ سے التجا ہے. اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. وہ قریب 30 منٹ کا ٹائم آپ کو ملے گا. اب آپ جب بس میں بیٹھ جائیں، اب آپ کو 3 چیزیں میں نے بتائی تھی کہ اپنے ساتھ لے کر جانا ہے. ایک صبر، ایک اچھے اخلاق، اور ایک دل میں یقین کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کر کے ہی لوٹیں گے انشاءاللہ. تو صبر کا دامن مت چھوڑیے گا، کیونکہ یہاں حاجی ذرا سی دیر میں ریش ہو جاتے ہیں. نہیں، صبر کا دامن پکڑ کے رکھنا ہے آپ کو. اور جس نے میری یہ بات مانی، اگر صبر، اخلاق اور دل میں یقین تینوں چیزیں اپنے پاس رکھی، انشاءاللہ ان کو کہیں تکلیف نہیں ہوگی. اب ہم اس میں آگے بات کریں گے کہ مینا میں آپ کو کیا کام کرنے ہیں اور اپنی جگہ کیسے لینی ہے. دیکھیے بسز آپ کے جو کیمپ ہے، جو ٹینٹ ہے، جو مکتب نمبر ہے، اس کے سامنے آپ کی بسز وہاں اتار دیں گی آپ کو. اب آپ کو جو کیمپ نمبر الاٹ کیا گیا ہے، آپ اندر جائیے. وہ ایک کمپاؤنڈ ہوگا، جال لگا ہوگا، گیٹ ہوگا، اس کے اندر ایک بہت بڑا کمپاؤنڈ ہوگا. وہاں سب خیمے ایک سے لگیں گے، لیکن وہاں بینر سے لگے ہوتے ہیں کہ کون سا خیمہ نمبر کیا ہے. آپ کا جو خیمہ ہے اندر جائیے. اب دیکھیے وہاں اسپیس بہت کم ہوتا ہے. وہاں جو گدوں کا سائز ہوگا وہ 1.25 فٹ بائی 6 فٹ ہوگا. ایک تکیہ ہوگا اور ایک چادر ہوگی، اسی پہ آپ کو سونا ہے. یہ مت کیجیے گا 2 گدے ملا لیں اور میں تو آرام سے سوؤں گا، دوسرا پریشان ہو میرے اس پہ کوئی فرق نہیں. جو آپ کی جگہ مقرر ہے، یعنی کہ 1.25 فٹ چوڑا اور 6 فٹ لمبا گدا جو آپ کو دیا گیا ہے، اسی پہ آپ کو سونا ہے. اپنے خیمے میں جائیے، اپنا ہینڈ بیگ، اپنے سریانے رکھیے اور اپنی جگہ لے لیجیے. اور برابر میں لیڈیز والے خیمے ہوں گے، آپ اپنی لیڈیز کو وہاں چھوڑ دیجیے. اور ایک چیز یاد رکھیے کہ کوئی بھی مرد حضرات لیڈیز کے خیمے میں نہیں جائے گا، سختی سے منع ہے. اکثر حاجی کیا کرتے ہیں، آواز دی شکوراً، ہاں میں ادھر ہوں، اندر چلے گئے. نہیں، یہ سب مت کیجیے گا. آپ کو اپنی حجن کو مس کال کر کے بلانا ہے یا باہر سے ہی آواز دینی ہے. بے پردگی نہیں ہونی چاہیے. یہ بہت ضروری بات ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب اگر آپ 7 ذی الحج کو پہنچ گئے مینا میں، تو آپ کو جو بھی نماز، اگر آپ مغرب سے پہلے پہنچ گئے یا عشاء کے سے پہلے پہنچ گئے یا عشاء کے بعد پہنچے سپوز، تو آپ کو 8 ذی الحج کو فجر پڑھنی ہے، ظہر پڑھنی ہے، عصر پڑھنی ہے، مغرب پڑھنی ہے، عشاء پڑھنی ہے. اور اگر آپ 8 ذی الحج فجر کے بعد پہنچے ہیں تو آپ کو ظہر پڑھنی ہے، عصر پڑھنی ہے، مغرب پڑھنی ہے، عشاء پڑھنی ہے. اور تلاوت میں مشغول رہیے گا، تسبیح پڑھتے رہیے گا اور دعاؤں میں مشغول رہیے گا. اور باہر نکل کے راستوں کو پہچان لیجیے گا اور اپنی حجنوں کو بھی پہچان دیجیے گا کہ راستے کدھر ہیں. باہر نکل کے دیکھ لیجیے گا ڈسپینسری کدھر ہے، آپ کا برانچ آفس کدھر ہے، یہ آپ دیکھ لیجیے گا گھوم کے. اور اپنے خیمے میں آ جائیے گا. خیمے میں آپ جب بھی حج کو نکلیں، نسک کارڈ، حج کمیٹی کا کارڈ، معلم کا کارڈ، ہاتھ کا کڑا،
बैंड, मेट्रो की टिकट, तमाम आई कार्ड आपको पहन के रखने हैं 5 दिन। मैं फिर दरख्वास्त कर रहा हूँ आपसे, अगर आपको किसी ने पकड़ लिया तो 2-3 घंटे आपके ख़राब हो जाएंगे, वो पूछताछ में 2-3 घंटे गए आपके। इसलिए सब चीज़ें पहन के रखिएगा, कोई मांगे देखने के लिए फ़ौरन मोहम्मद ये है हमारे पास, ठीक है। अब मैंने बताया था कि मार्कर आप लेकर जाए, तो मार्कर से आप निशान लगा लें कि आपका खैमा किधर है, निशानियाँ लगा लें। या लेडीज़ जो है छोटी छोटी कपड़े की कतरनें भी बांध लेती हैं, वॉशरूम से लेकर और अपने खैमे का रास्ता वो पहचान लेती हैं, कतरनें बांध लेती हैं। तो हाजी अक्सर यहाँ खो जाते हैं। तो इस सिलसिले में मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप चाहे तो ये वीडियो देख सकते हैं कि हाजी लोग कहाँ खोते हैं। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपके सब समझ में आ जाएगा, अगर खो भी जाते हैं तो कैसे मिलना है। और वहाँ पानी भी मिलेगा आपको, जमजम भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा, ब्रेकफास्ट भी मिलेगा, लंच भी, डिनर भी, सब मिलेंगे। लेकिन तरतीब से लीजिएगा। जब मॉर्निंग के लोग खाना लेकर आएंगे, आप खैमे के बाहर वो ट्रॉली लेकर आएंगे, तो भीड़ मत लगाइएगा। करते क्या है, आज पूरा खैमे के लोग, एक खैमे में 80 से 100 लोग होते हैं और वो सब बाहर आ जाते हैं और फिर वो छीना झपटी करते हैं, फिर वो छोड़ के चला जाता है कि ले लो। अब कोई तो 2 उठा लेता है, किसी को बेचारे को 1 भी नहीं मिल पाते। तो ये मत कीजिएगा, तरतीब से लीजिएगा, वो सबको देकर जाएंगे। दूसरे, वहाँ मस्जिद की जगह भी होती है, चाहे तो वहाँ आप नमाज़ पढ़ लें या अपने खैमे में ही नमाज़ पढ़ सकते हैं। आप अपने खैमे में आप मार्कर से लिख सकते हैं, डिसाइड करके कि ज़ोहर कितने बजे करेंगे, असर कितने बजे करेंगे, मगरिब कितने बजे करेंगे, इशा कितने बजे करेंगे, फजर कितने बजे करेंगे जमात। तो आपके खैमे के लोगों को आसानी हो जाएंगी। दूसरे, मीना में बहुत साफ़ सुथराई होती है, लेकिन 2 घंटे बाद हमारे हाजी उसको ऐसा कर देते हैं जैसे 15 दिन से यहाँ रह रहे हैं। खाना भी वहीं फेंक देंगे, पैकेट भी वहीं फेंक देंगे, चिप्स के पैकेट भी वहीं फेंक देंगे, थैलियाँ भी वहीं फेंक देंगे, सब कुछ वहीं फेंक देंगे, पानी के हाथ भी वहीं धोएंगे। ये मत कीजिएगा, बहुत गंदगी हो जाती है। फिर डस्टबिन रखी हुई है, उसमें फेंकिए। वॉशरूम है, वहाँ हाथ धो के आइए आप। दूसरे, हाजी लोग खैमे के बाहर चप्पल उतारें, हज्जन भी बाहर चप्पल उतारें। और जब आप अंदर जाएं तो चप्पल हाथ में लेके न जाएं कि एक दूसरे के हाजी के ऊपर से जा रहे हैं, उसमें से मिट्टी गिर रही है, ये अच्छा नहीं है। आप चप्पल उतारें, झाड़ें, एक पॉलीथीन में रखें और फिर अंदर लेकर जाएं। मीना बहुत बड़ा है, बाहर आके देख लीजिएगा। इस बार इंडियन हाजियों को जो जोन दिया गया है, 6 जोन में बटा हुआ है मीना। तो आपको जो जोन दिया गया है वो 6 नंबर है और आपका खैमा जमरात से 2.5 किलोमीटर दूर है, यानी 2.5 किलोमीटर पड़ेगा आपके खैमे से जमरात। और आपके जो खैमे हैं, एक तरफ सड़क है, उस पर पोल नंबर और स्ट्रीट नंबर लिखा हुआ है। आप बैक साइड पे जाएंगे तो आप देखेंगे एक टीन शेड वाला रास्ता है जो सीधा जमरात पे जाके निकलता है। तो जब आप जमरात पे कंकड़ी मारने जाएं तो वही वाला रास्ता अख्तियार करें, टीन शेड वाला। वहाँ धूप नहीं होती, फ़ैन भी लगे हुए हैं और जगह जगह वॉशरूम भी है। तो वही रास्ते से आप जाएँ जमरात पर कंकड़ी मारने। खुले हुए रास्तों से मत जाइएगा, धूप बहुत तेज़ है और गर्मी पड़ना शुरू हो चुकी है। अब देखिए, हज का पहला दिन क्या करना है आपको? मीना पहुंचना है, जो नमाज़ें मैंने बताई वो पढ़नी है, तिलावत करनी है, दुआ करनी है। ये आपका पहला दिन का काम है, यानी 8 जिल हज आप मीना में क़याम करना है। अब देखिए, यहाँ मॉर्निंग को टाइम अलाट किया गया है कि इशा के बाद से अराफात के लिए मूवमेंट शुरू हो जाएगा। यानी 8 जिल हज को इशा के बाद से हाजियों का अराफात जाना शुरू हो जाएगा। अब आपका कौन सा नंबर है, आपको कौन सा टाइम अलाट किया है, ये मॉर्निंग के लोग आपको खैमे में आके बताएंगे। हो सकता है वो इशा के बाद ही शोर मचाना शुरू कर दें, हाजी अराफा अराफा अराफा। तो आप तैयार रहिएगा। और देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अब आपको ग्रुप बना के चलना है। सब अपने हाजी ग्रुप बना के चलें, एक दूसरे का साथ दें। जवान हाजी बुज़ुर्गों को और कम पढ़े लिखों का साथ दें, उनकी मदद करें। और जो पढ़े लिखे हाजी हैं वो भी कम पढ़े लिखों का और बूढ़े हाजियों का साथ दें। ग्रुप बना के चलिएगा। अगर आपने ग्रुप नहीं बनाया तो फिर आप बिछड़ जाएंगे और फिर बहुत परेशान होंगे आप, क्योंकि अब आपको अराफात जाना है। तो ग्रुप बना के चलिएगा। मॉर्निंग के लोग आपके मकतब का झंडा लेके चलेंगे, आप उनके ही पीछे चलिएगा। आप इधर उधर मत जाइएगा कि मैं तो आगे निकल जाऊँ या अभी आराम से चलेंगे, इन्हें जाने दो, ये मत करिएगा। आप ग्रुप में जाना है और साथ में रहिएगा सब। और अगर आपका जो टाइम है, मॉर्निंग को जो टाइम अलाट किया गया है, वो हो सकता है रात में 2 या 3 बजे भी हो सकता है, या
9 ذی الحج کو فجر کے بعد بھی ہو سکتا ہے. تو جو بھی ٹائم آپ کے معلم کو الرٹ کیا گیا ہے وہ اسی وقت لے کر جائے گا اور آپ اس کے ساتھ جائیں گے. ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، جوان حاجی ہوں یا پڑھے لکھے حاجی ہوں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے کم پڑھے لکھے آدمی بہت اسمارٹ بنتے ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنی اسمارٹنیس عزیزیاں چھوڑ کے جائیے گا ورنہ بڑی تکلیف میں آئیں گے آپ. یہ بالکل کلیئر کٹ بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. میں نے اچھے پڑھے لکھے حاجیوں کو اور جوان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے کہ میری بیوی نہیں مل رہی، میری بہن نہیں مل رہی. تو اس لیے گروپ میں چلیے گا. اسمارٹنیس میں نے کہا نا، عزیزیاں چھوڑ کے جائیے گا. حج میں کوئی اسمارٹنیس نہیں ہے، رولس اور ریگولیشن آپ کو سعودی عرب کے فالو کرنے ہیں. اب یہاں پر ڈیسائیڈ ہو گیا کہ آپ میٹرو سے جائیں گے اور آپ بس سے جائیں گے. تو بسیں آپ کے کیمپ کے باہر آ جائیں گی جن کو بس سے حج کرنا ہے. اور جن کو ٹرین الاٹ کی گئی ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ 3 اسٹیشن ہوتے ہیں. مینا میں بھی 3 ہیں، عرفات میں بھی 3 ہیں اور مزدلفہ میں بھی 3 ہیں. مینا اسٹیشن 1 جو ہے وہی جمرات کا بھی ہے. مینا اسٹیشن 1 2 3، عرفات اسٹیشن 1 2 3، مزدلفہ اسٹیشن 1 2 3. تو آپ کو کون سا الاٹ کیا گیا ہے، 1 2 یا 3؟ آپ اسی اسٹیشن پر جائیں گے، معلم کا آدمی آپ کو لے کے جائے گا، اور جو طریقہ ہے وہاں پر ٹرین میں بیٹھنے کا اسی طریقے سے آپ بیٹھیں گے. ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہاں جو میٹرو ہوتی ہیں وہ بالکل پلیٹ فارم کے اوپر آتی ہیں، یعنی کہ اس میں گیپ نہیں ہوتا. لیکن سعودی عرب میں جو میٹرو ہے اس میں پلیٹ فارم اور ٹرین کا جو دروازہ ہے اس میں 8 انچ کا فرق ہے، یعنی گیپ ہے. تو جب آپ ٹرین میں بیٹھیں تو دیکھ کر بیٹھیں کہ پیر آپ کا نیچے نہ چلا جائے. پلیٹ فارم اور میٹرو کا جو گیٹ ہے اس میں 8 انچ کا گیپ ہے. وہاں والنٹیئر رہتے ہیں، وہ بھی آپ کو تاکید کرتے رہیں گے، لیکن آپ دیکھ کر بیٹھیں. اب آگے میں آپ کو آج تک کا اپڈیٹ دے دیتا ہوں. ابھی تک ہندوستان کے الگ الگ امبارگیشن پوائنٹ سے 391 فلائٹ آ چکی ہیں اور تقریباً 1,07,110 حاجی جو ہے وہ مکہ میں موجود ہیں اور 2,910 حاجی جو ہے وہ مدینہ میں موجود ہیں. 13 حجاج کرام اس دنیا کو رخصت کہہ گئے ہیں. اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آپ بھی ان کے لیے مغفرت کے لیے کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا. اور پوری دنیا سے تقریباً 21,05,610 حجاج کرام سعودی عرب پہنچ چکے ہیں. تو یہ تھا اسٹیپ بائی اسٹیپ حج ٹریننگ پارٹ 12. اس میں ہم نے بات کی فرسٹ ڈے آف حج، یعنی حج کا پہلے دن کی آپ کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں. اب اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سیکنڈ ڈے آف حج، یعنی کہ حج کے دوسرے دن کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اور وہ جو سفر ہے دوسرے دن کا جو کرنا ہے آپ کو عرفات سے مزدلفہ، اس کی جو باریکیاں ہیں وہ بھی ہم ذکر کریں گے. اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں درخواست کرتا ہوں، یہ بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے، سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور بیل بٹن دبائیے تاکہ سعودی عرب میں بھی یہاں آپ موجود ہیں تو آپ کو میری یہاں کی بنائی ہوئی ویڈیو مل سکے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ آپ کا نگہبان. پچھلی ویڈیو میں ہم سے غلطی ہو گئی کہ ہم نے یہ بتایا تھا کہ بسز جو ہے بند ہو جائیں گی 12 ذی الحج. وہ 12 ذی الحج نہیں بلکہ 12 جون سے بسز بند ہوں گی اور 22 جون تک بسیں بند رہیں گی جو عزیزیہ سے مکہ آپ کو لے کے جاتی ہیں، حرم لے کر جاتی ہیں 12 جون سے لے کر اور 22 جون تک. تو یہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے غلط بول دیا تھا، اس لیے میں اس کا کریکشن کر رہا ہوں. مصطفیٰ مجتبیٰ مصطفیٰ مجتبیٰ